اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی امام المتقین وقائد المجاہدین وصلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیریز چل رہی ہے، اللہ کا کرم ہے کہ کافی لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں۔ میں یہ نہیں دیکھتا کہ کتنے ہزار یا کتنے سینکڑوں لوگ اس کی تائید و حمایت کر رہے ہیں۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو بات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی جا رہی ہے وہ چند لوگوں تک بھی اگر پہنچ جائے اور پابندی سے اس کو لوگ اگر سنیں تو بہرحال اس کا اجر و ثواب بھی ملے گا اور پھر زندگیوں میں ایک تبدیلی آئے گی۔ آج کا جو عنوان ہے وہ عنوان ہے غزوہ احد۔ جیسا کہ میں نے کل بدر کی جنگ کے اختتامی مرحلے اور مدینے کو آئے اور پھر پریزنرز یعنی جو قید کر لیے گئے تھے ان کے تعلق سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا احکامات دیے، وہ باتیں کل سمجھیے کہ ہم نے جنگ یہ بدر کو کمپلیٹ کیا، اور آج اسلام کی دوسری اہم جنگ ہے غزوہ بدر، غزوہ احد۔ اور یہ غزوہ احد انتہائی سمجھیے کہ اہم اور اچانک یہ جنگ بہرحال ہوئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے جیسے کہا کہ انٹیلیجنس مدینے میں باضابطہ ایک انٹیلیجنس کا نظام ترتیب دیا گیا تھا، اور وہ انٹیلیجنس کا جو نظام تھا وہ نظام بہت مضبوط تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ آ کر رپورٹ کرتے تھے کہ کیا ہلچل ہے، کیا حالات ہیں، کس طرح سے ماحول ہے۔ یہ سمجھیے کہ مستقل اطراف و اکناف کی، مکے کی اور پھر مدینے کے اطراف و اکناف کی رپورٹ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت ملتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگاہ رہتے تھے۔ اسی طرح رپورٹ آئی کہ کفاران قریش کا ایک بڑا لشکر ابو سفیان کی کمانڈ میں مدینے پہ اٹیک کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ دراصل جیسے میں نے بتایا کل کے بدر کے بعد کفاران قریش ایک دم شوک ہو گئے تھے، اور انہوں نے ایک بڑی تیاری اس جنگ کے لیے کی، پورا 1 سال لگایا۔ یعنی 2 ہجری کو جنگ بدر ہوئی اور یہ 3 ہجری کو جنگ احد ہوئی، یعنی سیکنڈ سمجھیے کہ بیٹل اس کو کہتے ہیں بیٹل آف احد۔ یہ 2 ہجری 3 ہجری کو ہوا ہے۔ تو بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ بھئی کفاران قریش کا ایک طاقتور لشکر مدینے پہ اٹیک کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ ویسے اطلاعات مل رہی تھی کہ مکے والے کچھ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، فائنانس کو بھی آرگنائز کر رہے ہیں، کیونکہ 70 لوگ مارے گئے تھے، پھر 70 لوگوں کو تاوان جنگ یعنی وار پینالٹی ان کو دینا پڑا تھا، وہ دے کر وہ ریلیز ہوئے تھے، اور پھر بڑے بڑے سردار مکے کے مارے گئے تھے۔ تو یہ ایک بڑی شاکنگ سچویشن مکے والوں کی بہرحال تھی۔ تو وہ اس کا بدلہ لینے کے لیے مدینے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ اٹیک کر کے ہلاک کرنے کے لیے بھی ایک سازش کے تحت لوگ آئے، لیکن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بیہیویئر اور پھر اللہ کے رسول نے ڈسکلوز کر دیا کہ تم امیہ سے یہ بات کر کے آ رہے ہو کہ مجھے قتل کریں گے۔ تو بہرحال وہ ایک واقعات ہیں چیدہ ان سارے واقعات کو نہیں، میں بڑے بڑے جو واقعات ہیں اسی کو کور کر رہا ہوں۔ تو 3000 کا لشکر بہت اہم ہے یہ، اور یہ جنگ احد کا تذکرہ
ہمارے سیرت کے جلسوں میں اور ہمارے جو مذہبی مقررین ہیں، علماء ہیں، فلاں ہیں، وہ سمجھیے، اور پھر سمجھیے کہ احد کی پر کوئی جلسے بھی نہیں ہوتے۔ شوال میں یعنی 3 شوال کو، 3 ہجری کو شوال میں یہ جنگ ہوئی۔ بدر ہوئی 2 ہجری رمضان المبارک، 17 رمضان المبارک، اور یہ بالکل 1 سال کے بعد یہ احد کی جنگ ہوئی، اور اس کے تذکرے کم ہوتے ہیں، بلکہ تحریک کے بعد ساتھیوں نے کہا کہ بھئی باضابطہ احد کا ایک پروگرام بھی ہم رکھنا چاہیے، جس طرح بدر ہم آرگنائز کرتے ہیں ہر سال اور بڑے پیمانے پر، اس کے بڑے اثرات ہوئے دکن کے ان علاقوں میں۔ جب ہم بدر آرگنائز کرنا شروع کرے تو لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ کیا ہے، مطلب جو نوجوان نسل تھی وہ بالکل واقف نہیں تھی بدر سے، لیکن جب ہم آرگنائز کرنا شروع کرے تو اللہ کا کرم ہے، آج میں یہ بتاؤں کہ کوئی 50 مقامات پر حیدرآباد اور دکن کے علاقوں میں جنگ بدر کے جلسے 17 رمضان کو ہوتے ہیں، تو کام آہستہ آہستہ ہی نسلوں تک پہنچتا ہے۔ آج 50 جلسے ہوتے ہیں مختلف مقامات پہ، مختلف تنظیم، تحریکیں، انجمنیں، ادارے بدر کے روز جلسے کرتے ہیں، تو یہ اللہ کا بڑا کرم اور اللہ کا بڑا فضل ہے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ احد کا بھی جلسہ ہو، کیونکہ عید الفطر کے بعد یہ جلسہ رکھنا پڑتا ہے۔ تو بہرحال 3 ہجری کو شوال میں یہ جنگ ہوئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل رہی تھی کہ مکے والے پریپیئرڈ ہو رہے ہیں وار کے لیے، تو بہرحال 3000 کا لشکر ابو سفیان کی کمانڈ میں، ابو سفیان کے نام کے ساتھ آپ کو گزشتہ میں نے بتلا دیا، ابو سفیان کی بات وہ آپ ریمائنڈ کر لیں اگر آپ کنٹینیو سن رہے ہیں، نہیں تو پھر سمجھیے یوٹیوب پر جا کر بھی آپ اس کو سن لے سکتے ہیں، یا فیس بک پہ بھی اگر اویلیبل ہے تو اس کو آپ سن لے سکتے ہیں۔ ابو سفیان کیا تھے؟ ابو سفیان بہرحال مکے کے سرداروں میں وہ بچ گئے تھے، تو انہوں نے ایک بڑا لشکر تیار کیا 3000 کا۔ 3000 کا لشکر اس زمانے میں ایک بڑی تعداد اس کو کہتے ہیں، 3000 اب تک کے جنگوں میں 3000 کی تعداد ایک بڑی تعداد تھی، اور مدینے پر اٹیک کرنے کے لیے یہ لوگ نکلے، اور بڑے ویل پریپیئرڈ لازمی ہے، جب آپ اپنے سے نکل رہے ہیں لڑائی لڑنے کے لیے تو آپ پوری طرح تیار ہو کر نکلیں گے، تو ویل پریپیئرڈ آپ نکلے لڑائی کرنے کے لیے۔ وہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تمام صحابہ کی مشاورت بلائی۔ اب ہماری مسجدوں میں کتنی کیسے حالات پر مشاورت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، اس کا جائزہ ہم لے لیں کہ مسجدوں میں کیا بات کی جاتی ہے کیا نہیں کی جاتی ہے، اس پر کوئی تبصرہ نہیں کروں گا۔ تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشاورت کے لیے سب کو طلب کیا، کہا کہ بھئی ایسا ایسا لشکر آ رہا ہے، ہم کیا مدینے میں ٹھہر کر ہم لڑیں یا مدینے کے باہر جا کر ہم لڑیں؟ نوجوان صحابہ کی یہ رائے بنی کہ یا رسول اللہ ہم مدینے کے باہر لڑیں گے۔ بزرگ صحابہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ نقطہ نظر تھا کہ ہم مدینے کے بارڈر پر ٹھہر کے ہی ان کا مقابلہ کریں، وہیں جنگ ہو، لیکن کیونکہ نوجوان صحابہ بڑے پرجوش تھے اور نوجوان صحابہ کی رائے کا احترام کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ہم مدینے کے باہر یہ جنگ لڑیں گے۔ اب دیکھیے حجرہ رسول میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور حضرت اماں جان عائشہ صدیقہ سے کہا کہ میری زرہ نکالو، تو اماں جان عائشہ نے کہا کہ آپ ایک زرہ پہن چکے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک زرہ کے معنی سمجھیے کہ جنگ کا لباس، لوہے کا جو پورا لباس ہوتا ہے، تو اماں جان عائشہ نے کہا کہ ایک زرہ تو آپ پہن چکے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں ذرا غور فرما لیجئے، پھر اس کے بعد کے واقعے کو بھی بہت غور سے سن لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ مورکہ بڑا سخت ہے، اس وجہ سے میں 2 زرہ پہننا چاہتا ہوں، یعنی 2 وار کے سمجھیے کہ صاحب
لباس یعنی زرہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، بہت ہیوی ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 2 زرہ پہنے۔ اب اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں گئے یہ زرہ پہننے کے لیے، تو صحابہ اکرام آپس میں ڈسکشن کرے۔ بزرگ صحابہ نے کہا کہ بھئی اللہ کے رسول کا منشا تھا کہ مدینے میں ہم بارڈر پہ جا کر لڑ لیں، مدینے کے ذرا باہر نکل کر یہ جنگ لڑ لیں، مدینے میں ہی سمجھے اس کا مقابلہ ہو، کوئی باہر دور جا کر جنگ نہ لڑیں، بلکہ مدینے میں ہی ٹھہر کر یہ جنگ لڑ لی جائے۔ تم لوگوں نے زبردستی زور ڈالا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منشے کے مطابق، یہ ہم نے سمجھے کہ صاحب بات کی اور اللہ کے رسول نے اس پر حامی بھر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، نوجوان صحابہ بھی کنونس ہو گئے بزرگ صحابہ کے کہنے پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو بزرگ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارا بھی منشا یہ ہے کہ مدینے میں ہی ٹھہر کر جنگ لڑی جائے، چنانچہ ہم مدینے میں ہی جنگ لڑیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا معرکۃ الآراء اس وقت جواب دیا۔ وہ جواب تاریخ کی تمام کتابوں میں موجود ہے، وہ جواب کو سن لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، رسول کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ جنگ کا لباس پہنے اور بغیر جنگ کرے کے لباس اتارتے۔ اللہ اکبر! یہ رسول کو زیب نہیں دیتا کہ وہ جنگ کا لباس پہنے اور بغیر جنگ کرے کے لباس اتارے۔ چلے ہم چلیں۔ تو بہرحال 1200 مسلمان جنگ کے لیے نکلے، جو احد کی جنگ کہلاتی ہے۔ یہ احد کے پہاڑ پر یعنی پہاڑ کے نیچے جو میدان ہے وہاں جنگ لڑی گئی۔ ویسے ہی مسلمان تھوڑا سا بلندی پر تھے اور دشمن کو نیچے سمجھیے کہ لیا گیا، تو اس کو احد کی جنگ اس وجہ سے کہتے ہیں۔ احد کا پہاڑ جو بھی مدینہ منورہ کو گئے ہیں دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت و حاضری کے لیے، وہ احد کا پہاڑ بھی یقینی طور پر دیکھے ہوں گے۔ شہدائے احد وہاں پر مدفن ہیں۔ تو بہرحال احد پر یہ جنگ لڑی گئی، اور یہ جنگ کئی معنی میں بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور میں اس کو بہرحال ایک مختصر وقت میں سمونا چاہ رہا ہوں کہ بہرحال ابو سفیان ایک بڑی زبردست تیاری کے ساتھ آیا اور جنگ شروع ہوئی، بہت طوفانی جنگ چلی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے پیچھے ایک مقام پر یہ جو 1200 مسلمان تھے ان میں سے 50 کی ایک ٹکڑی کو وہاں ڈپیوٹ کیا، کہا کہ بھئی دیکھو چاہے کچھ ہو جائے جنگ کا نقشہ، تم یہ جو پہاڑ کا یہ جو راستہ ہے بیک کا، اس راستے سے تم نہیں ہٹنا، چاہے کچھ ہو جائے، یہاں تم متعین رہنا جب تک کہ میں تمہیں کچھ نہ کہوں۔ اب جنگ شروع ہوئی۔ فرسٹ حلے میں مسلمان بھاری پڑ گئے اور کفاران قریش بیک فٹ پر گئے۔ اب جب کفاران قریش بیک فٹ پر جانا شروع کریں تو یہ جو 50 کا یہ جو سمجھیے کہ جتھے کو آپ نے آرمی کے اس سیکٹر کو جو وہاں پر متعین کیا تھا وہ حضرت عبد الرحمن کی کمانڈ میں تھا، تو ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ بھئی میدان میں دشمن بیک فٹ ہو گیا ہے، بھاگ رہا ہے، کچھ لوگ سامان بھی چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں۔ تو مسلمانوں کا حملہ اتنا شدید تھا کہ ابو سفیان کے لشکر کی ہوا نکل گئی، وہ بھاگنا شروع کیا، پیچھے بیک فٹ ہو گئے۔ تو یہ 50 مسلمانوں نے سمجھا کہ بھئی اب دشمن تو بھاگ رہا ہے، ہم فتح ہو گئی، لہٰذا ان لوگوں نے یہ راستے کو چھوڑ دیا جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈپیوٹ کیا تھا، اس کو چھوڑ کر وہ میدان میں آ گئے اور کچھ سامان اٹھانے میں لگ گئے، جبکہ ان کے جو سالار تھے عبد الرحمن وہ سمجھیے مستقل کہہ رہے ہیں کہ تم مت جاؤ، یہاں ٹھہر جاؤ۔ اب خالد بن ولید ابھی اسلام نہیں لائے تھے، خالد بن ولید اسلام لائے صلح حدیبیہ کے۔ تو خالد بن ولید اسلام نہیں لائے تھے، انہوں نے دیکھا کہ بھئی پیچھے سے راستہ کھلا ہے، لہٰذا ایک ٹکڑی کو لے کر بیک سے مسلمانوں پر ایک زبردست
اٹیک خالد بن ولید نے کیا، بڑے واریر تھے خالد بن ولید، اور اسلام میں آنے کے بعد بڑی زبردست جنگیں انہوں نے سمجھے کہ لڑی، سیف اللہ ان کو خطاب ملا، تو انہیں اللہ کی تلوار۔ تو خالد بن ولید نے بیک سے، جہاں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھیے کہ جتنے دنیا کے کمانڈرز ہیں نا، جتنے دنیا کے کمانڈر ان چیف ہے، ان سب میں میرے نبی اول و اعلیٰ ہیں۔ وقت نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی جو حکمت عملیاں رہی ہیں، وہ جنگی حکمت عملیوں کو ڈیٹیل میں سمجھاؤں، کیونکہ عنوان احد ہے، مگر میرے رسول سے بڑھ کر دنیا میں کوئی کمانڈر نہیں۔ یہ بات آپ ذہن نشین رکھ لیجئے کہ رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی کمانڈر ان چیف نہیں، اور میں وتھ پروف یہ بات کہہ سکتا ہوں۔ ہر کمانڈر ہر جنگ میں شکست کھایا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ میں شکست نہیں کھائے۔ اور پھر جو حکمت عملی ہے مختلف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنائی جنگوں کے موقع پر، وہ بڑی معرکۃ الآراء ہے۔ اگر آپ حدیث دفاع کتاب پڑھ لیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ٹیکٹس اور وار کی کیا ٹیکٹس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہی۔ تو بہرحال اللہ کے رسول نے یہاں کہا تھا کہ یہ 50 کے درے کو چھوڑ کر یہ جو جگہ ہے، یہ احد کے پیچھے سے اس کو نہیں چھوڑ کر ہٹنا، اور دشمن آئے گا تو اس سے مقابلہ کرنا ہے۔ مگر مسلمان ہٹ گئے، تو جب رسول کی بات سے ہٹ جائیں گے، جو قرآن نے خود کہا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے تمہارے رسول کا اسوہ حسنہ کافی ہے، تو رسول کی بات کو چھوڑ دیں گے تو نقصان ہی نقصان ہوگا۔ ایک بات یاد رکھ لیجئے، رسول کی بات کو پرے ہٹا کر آپ اپنی مرضی چلائیں گے تو پھر نقصان ہوگا۔ احد میں بھی ویسے ہی ہوا۔ بہرحال جو نہیں سنے میدان میں آ گئے، پیچھے سے خالد بن ولید آئے، اٹیک کرے، مسلمانوں کا لشکر چتر بتر ہو گیا، بہت بری طرح خاصی چتر بتر ہوا، اور اس چتر بتر ہونے میں 70 جلیل القدر صحابہ شہید ہوئے۔ میں نے بتایا بدر میں صرف 16، لیکن احد میں 70 جلیل القدر صحابہ شہید ہوئے۔ اس میں حضرت حمزہ بھی ہیں، حضرت مصعب بن عمیر، یہ مدینے کے پہلے اسلامک ایمبیسڈر، پہلے دعوت مبلغ تھے، اور اوس و خزرج 2 بڑے قبیلے ان کی تبلیغ کی وجہ سے اسلام لائے تھے۔ مدینے میں مسلمانوں کو جو فوٹنگ ملی، وہ فوٹنگ حضرت مصعب بن عمیر کی دعوت و تبلیغ کا نتیجہ تھا، اور بڑے دولت مند ماں باپ کے بیٹے تھے مصعب بن عمیر، مگر بڑی نرالی زندگی عشق رسول میں اور اسلام کے لیے انہوں نے گزاری۔ انشاءاللہ کوئی عنوان خاص حضرت مصعب بن عمیر پر رکھا جائے گا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سنے، 70 صحابہ شہید ہوئے، حضرت مصعب بن عمیر شہید ہو گئے، حضرت حمزہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کو ایک حبشی ہندا نے ہائر کیا تھا، اس نے ان پر نیزہ مار کر ان کو شہید کیا۔ حضرت حمزہ بہت بڑے پہلوان جلیل القدر سمجھیے کہ صحابی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اور چیلنجنگ وہ اسلام قبول کرے تھے مکے میں، وہ بھی شہید ہو گئے۔ 70 مسلمان شہید ہوئے۔ اور پھر اب سنیے اس جنگ میں کیا کیا ہوا۔ حضرت طلحہ جب حملہ ہوا خالد بن ولید کا، تو اسلامی لشکر چھتر بتر ہو گیا، اور چھتر بتر ہونے کے بعد ہوا یہ کہ حضرت طلحہ دیکھے قریب میں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تیروں کی بارش ہو رہی ہے، آپ اپنے ہاتھ کو ایسا تیروں کو روکتے تھے، ایسے اپنے ہاتھ کو آپ نے روکا تو آپ کا ہاتھ شل ہو گیا تھا حضرت طلحہ کا۔ اور پھر ایک بات بتاؤں، حضرت حنظلہ ایک صحابی تھے، بڑا زبردست، نوجوانوں کے لیے تو بہت اہم پیغام بلکہ نکل آیا ہے آج کے اس احد کے عنوان سے۔ ہم شادی کریں تو 8 دن تک ہاتھ کی مہندی نہیں جاتی، ایسا لگا لیتے نا گول بیچ میں بس۔
اور دلہے میاں 8 دن تک دلہے میاں رہتے، ہلتے نہیں جھلتے نہیں بیگم کے ساتھ۔ اب آج کل تو ایک نئی رسم و رواج شروع ہوا ہے کہ بھائی تفریح کے لیے میاں بیوی جائیں گے ہنی مون منانا، اسے کہہ رہے ہیں، اور وہ پیکیج شادی سے پہلے ہی طے ہو جا رہا کہ بھائی فلاں مقام پہ جائیں گے۔ اب کوئی ابراڈ جاتا ہے، کوئی کہیں جاتا ہے، کوئی کہیں جاتا ہے۔ اب آج کل ایک ٹرینڈ بھی چل رہا، وہ سب میں کیوں نام لوں، جانے کہاں جا رہے ہیں۔ تو بہرحال اب آج کل تو ایسا ہو گیا ہے، لیکن ایک دولہا بھی تھا ایسا، بدر میں تھا، جو اسلام کی بقا اور اسلام کی عظمت کے لیے آیا تھا۔ کیسا دولہا تھا سنیے۔ شادی ہوئی حضرت حنظلہ کی 1 دن پہلے، یعنی بدر کی جنگ سے 1 دن پہلے حضرت حنظلہ کی شادی ہوئی۔ اور انعامات بھی سن لیں، بہت غور سے سن لیں انعامات کیسے رہتے تھے، کہ ادھر اعلان ہوا چلے احد کے لیے، فیصلہ ہوا مدینے پہ اٹیک ہو رہا ہے، فیصلہ ہوا کہ بھئی ہم کو مقابلہ کرنا ہے کفاران قریش سے۔ حضرت حنظلہ نکلے جنگ کو جانے کے لیے، گھر گئے، اپنی بیگم سے ملاقات کی، 1 دن کی دلہن ہے، ملاقات کی۔ مؤلف لکھتا ہے کہ فرط محبت سے دونوں نے ہم بستری کی، دونوں نے ہم بستری کی۔ ایک ہی دن کا دولہا تھا وہ، میاں بیوی فرط محبت سے ہم بستری کرے۔ اور حضرت حنظلہ کو یہ احساس ہوا کہ تاخیر ہو گئی، لشکر نکل گیا، بغیر غسل کرے کہ حنظلہ اس سمجھیے کہ مجاہدین کے جتھے میں شامل ہو گئے، کفاران قریش سے جنگ لڑنے کے۔ جہاد کی اہمیت، جہاد کا مقام، جہاد کے انعامات، جہاد کا مرتبہ ذرا سن لیجئے۔ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، بغیر سمجھیے کہ پاکی کے آپ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جہاد افضل العبادت ہے، جہاد افضل العبادت، یعنی تمام عبادتوں میں افضل ترین عبادت جہاد ہے، یہ فرمایا۔ حدیث مبارکہ ہے، مسلم شریف کی، ترمذی شریف کی، سیاستہ کی حدیث۔ جہاد افضل العبادت، اور ایک عبادت یہ ہے کہ بغیر پاکی کے نہیں ہو سکتی۔ اب حضرت حنظلہ بغیر غسل کرے کہ لشکر میں شامل ہو گئے، جنگ ہوئی، بڑا سخت رن ہوا، میں نے کہا 70 صحابہ شہید ہوئے، اس میں حضرت حنظلہ بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جنگ ختم ہوئی، لاشوں کو جمع کیا جا رہا تھا۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ حنظلہ کی لاش نہیں مل رہی ہے، حنظلہ کی لاش نہیں مل رہی ہے، کیا بات ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہیں، ایک روایت یہ ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہیں بلند کی، اس کے بعد مسکرایا، یہ ایک روایت ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ جب لاشوں کو اٹھانے صحابہ متعین کیے گئے کہ بھئی شہداء کے لاشوں کو اور کفاران قریش کے الگ الگ کیے جائیں، تو صحابہ نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ حنظلہ کے لاشے کے پاس پانی ہے، پورا لاشا کچا ہے۔ تو جواب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا ذرا سن لیجئے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے نظریں اٹھائی، دوسری یہ ہے کہ لاشا کچا تھا، مقصد دونوں بھی وہاں واقعہ بہت سملر ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حنظلہ کہ گھر معلوم کرو حنظلہ کس حالت میں نکلا تھا۔ حنظلہ کے گھر معلوم کیا گیا، اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا حنظلہ بغیر غسل جنابت حنظلہ کی شہادت ہو گئی، تو اللہ نے اس شہید کو فرشتوں کے ذریعے غسل دیا ہے۔
اللہ نے حضرت حنظلہ کو فرشتوں کے ذریعے غسل دیا ہے. یعنی جہاد کی اہمیت یہ ہے کہ اگر آپ غسل بھی نہیں کرے ہیں، وقت جہاد ہے تو جہاد میں شامل ہو جائیں اور شہادت ہو جائے تو اللہ کی طرف سے انعام یہ آئے گا کہ فرشتوں کے ذریعے حضرت حنظلہ کو غسل دیا گیا. تو حنظلہ کو غسل ملائکہ حضرت حنظلہ کہتے ہیں. تو حضرت حنظلہ کو فرشتوں نے غسل دیا اللہ کی طرف سے. اسی طرح میں نے حضرت خبیب کا واقعہ سنایا تھا عشق رسول میں، ابتدا میں کہ عشق رسول کیا ہوتا ہے. جبرائیل سے اللہ کے رسول کو اطلاع ملتی ہے، یاد ہوگا. تو بہرحال اور پھر اس کے بعد جنگ بڑی طوفانی ہوئی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تلوار کے وار پڑے، آپ کے شولڈر میں بڑی تکلیف ہوئی، آپ لڑتے ہوئے پیچھے ہٹے، ایک سمجھیے کہ چھوٹے سے گڑھے میں گر گئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے. 2 دندان مبارک اللہ کے رسول کے اس جنگ میں شہید ہوئے. خوت اقدس کی کڑیاں آپ کے چہرے انور میں ایسے پیوست ہو گئی، خون کا فوارہ نکل گیا. وہ خوت کی کڑیاں نکالنے کے لیے ایک صحابی اپنے دانتوں کو آئے تو ان کے دانت ٹوٹ گئے، تو کیسے گھسے ہوئے تھے ہوں گے اندازہ لگائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خون احد کے میدان میں گرا دشمنوں سے لڑتے ہوئے. اور حضرت مصعب بن عمیر شہید ہو گئے. تو حضرت مصعب بن عمیر بہت خوبصورت تھے، بہت دولت مند ماں باپ کے بیٹے تھے، مگر دولت تو رہی نہیں. تو کفاران قریش نے سمجھا کہ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ شہید ہو گئے. تو کیا ہوا، وہ اطلاع مدینے میں پہنچی. اب احد اور مدینے میں بہت بڑا فاصلہ تو ہے نہیں. مدینے میں پہنچی کہ محمد رسول اللہ شہید ہو گئے. کوہرام مچ گیا مدینے میں. اور پھر جب محمد رسول اللہ شہید ہو گئے، اطلاع ملی تو حضرت فاطمۃ الزہرا اور بی بی عائشہ صدیقہ، حضرت ام سلیم اور کئی خواتین اور ام المومنین اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی میدان احد کی طرف دوڑ پڑی خبر لینے. اور اس میدان میں بہت اہم واقعات رونما ہوئے. اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام سلیم بھاگ کر مشکیزوں سے پانی لے کر آ کر زخمیوں کو پلا رہی تھی. حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک بھی زخمی ہوئی تھی، دندان مبارک سے بھی ٹوٹ گئے تھے، اور پھر خود کی کڑیاں بھی چہرے انور میں پیوست، یعنی چہرے انور سے خون نکل رہا تھا. تو وہ آپ اس کو پوچھتے جاتی اپنی سمجھیے کہ چادر سے، اور چٹائی کو جلا کر راکھ بنا کر اس زخم پر آپ سمجھیے کہ لگاتے جاتی تاکہ خون رک جائے. حضرت علی ڈھال میں پانی لے کر آ رہے تھے، کوئی لوٹا نہیں تھا، کوئی کچھ نہیں تھا، ڈھال میں پانی پکڑ کر لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کو دھو رہے تھے، صاف کر رہے تھے. ایسی پوزیشن تھی احد میں. اور بڑے عظیم واقعات ہیں احد کی جنگ کے. اور اسی میں ایک خاتون ہیں حضرت ام عمارہ. حضرت ام عمارہ بھی جب دیکھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف سمجھیے کہ کفاران قریش اٹیک کر رہے ہیں، تو حضرت ام عمارہ بھالا لے کر ایسا کود پڑی اور بھالے سے دشمنوں کو سمجھیے کہ ٹھونستے جاتی، ان کو زخمی کرتے جاتی، پیچھے ڈھکیلتے جاتی. اور علامہ ابن حلوی، علامہ منصور پوری اور دوسرے کئی مورخین نے لکھا حضرت ام عمارہ اس وقت حمل سے تھی. حمل سے تھی جب میدان جنگ میں یہ مقابلہ کر رہی تھی حضرت ام عمارہ.
تو خواتین نے میڈیکل کا کام کیا ہے، ریلیف کا کام کیا ہے، جلیل القدر صحابیات نے، خود ام المومنین نے. تو عورتوں کو قید کر دیا گیا اسلام میں. عورتیں اتج کرنا، اتج کرنا، ایسج کرنا، ویسج کرنا، یہ سمجھو کہ نہیں ہے. احد کی جنگ میں بہت بڑے چیپٹرز ہیں. تو بہرحال حضرت ام عمارہ اس جنگ میں، عمارہ بھی زخمی ہوئی. ان کا یہ ہاتھ بڑا برے طریقے سے یہاں سے ایسے سمجھیے کہ زخم ہو گیا. یہ یہاں پر گڑا بھی پڑ گیا تھا. ان کو بعد میں طبیعت ٹھیک ہو گئی، گڑا پڑ گیا تھا. آپ کو بتاؤں اس گڑے میں لوگ شفا کے لیے اس گڑے میں پانی بھر کر عمارہ کو کہتے کہ ذرا ہمارے کو یہ پانی پلا دو، ہم شفا یاب ہو جائیں گے. تو مدینے میں حضرت عمارہ کے گھر پہ لوگ آتے بیماری سے شفا پانے کے لیے اس گڑے میں پانی بھر کے. تو احد کی جنگ بڑی سمجھیے کہ عظیم جنگ ہے. اب آخری واقعہ سن لیجیے. بنو دینار کی ایک خاتون صحابیہ تھی، حضرت اسماء. حضرت اسماء کو اطلاع ملی محمد رسول اللہ شہید ہو گئے. اسماء میدان احد کی طرف دوڑ رہی. کسی نے کہا اے بڑھیا رک جا، تیرا شوہر شہید ہو گیا، تو بیوہ ہو گئی. قربان جائیے صحابیات کے، صحابہ کے. حضرت اسماء نے کہا کہ میرا شوہر شہید ہو گیا، ٹھیک ہے بتاؤ محمد رسول اللہ کیسے؟ بتلانے والے نے رسول کی کیفیت نہیں دی. حضرت اسماء دوڑ رہی. کسی نے کہا کہ اے اسماء رک جا، تیرا بھائی شہید ہو گیا ہے. اور ایک روایت آئی کہ اے اسماء رک جا، تیرا بیٹا شہید ہو گیا ہے. حضرت اسماء نہیں رکی، صرف یہ کہتے جاتی کہ ہاں میرا بھائی شہید ہو گیا، میں بیوہ ہو گئی. ٹھیک ہے بتاؤ محمد رسول اللہ کیسے؟ بتلانے والے رسول کی کیفیت نہیں دے رہے تھے. اسماء احد کے میدان کی طرف دوڑے جا رہی. کچھ دور بھاگنے کے بعد دیکھی کہ ایک قافلہ آ رہا ہے، اور اس قافلے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ہیں. میرے سرکار کے چہرے انور زخمی ہیں. حضرت سعد بن معاذ گھوڑے کی نکیل پکڑے ہوئے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ آ رہے ہیں. حضرت اسماء جب یہ دیکھتی ہیں تو پھر جوش اور فرط مسرت سے جا کر گھوڑے کو ایسا لپیٹ کر کہتی ہیں یا رسول اللہ آپ سلامت تھے تو دنیا میں مجھے کوئی غم نہیں. بیوہ ہو گئی، بھائی شہید ہو گیا، بیٹے شہید ہو گئے، مگر محمد رسول اللہ پہ سب کچھ قربان، اس دین پر سب کچھ قربان. یہ سمجھیے کہ اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا. بہرحال 70 صحابہ اس جنگ میں شہید ہوئے، اور بہت سے واقعات اور بہت سے سبق آموز باتیں اس جنگ میں ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ ڈٹ جانا، ثابت قدمی سے ٹھہر جانا، یہ اسلام کا مزاج ہے. حالات کچھ ہو جائیں لیکن سپر ڈالنا محمد رسول اللہ کے غلاموں کا وتیرہ نہیں. ڈر جانا، سہم جانا، جھک جانا، یہ محمد رسول اللہ کے غلاموں کا وتیرہ نہیں. اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمیں بتلاتی ہے کہ تم اللہ کی مدد، جیسے میں نے کل کہا کہ کون ہے جو اللہ کی قوت سے ٹکرا لے؟ کون ہے جو اللہ کی قوت سے بڑی قوت ہو کسی کی؟ تو اللہ کی طاقت، اللہ کی قوت پر بھروسہ رکھے. اور حالات سے مسلمان کبھی گھبراتے نہیں، وہ اللہ کی نصرت پر بھروسہ رکھتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی کامیابی و کامرانی ان کے قدموں پر لا کے ڈالتا ہے. ہاں حالات سخت آتے ہیں، جیسا میں نے کہا کہ احد کی اس جنگ میں 70 صحابہ شہید ہوئے، اللہ کے رسول زخمی ہوئے، یہ سب کچھ ہوا، لیکن مسلمانوں نے حوصلہ نہیں توڑا.
مسلمان پوری آب و تاب کے ساتھ یہ جد و جہد کرتے رہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مدینے میں وہ جو لوگ اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، مسلمانوں کے خلاف مختلف باتیں کر رہے تھے، احد کی جنگ میں بھی کفاران قریش سمجھیے کہ ناکام لوٹے، اور اس کے بعد سمجھیے کہ مدینے میں مسلمانوں کا اور بڑا سکہ جم گیا، اور مسلمان طاقتور قوم کی طرح اپنے آپ کو منوا لیے، اور سمجھیے کہ احد کی جنگ بڑی خوفناک رہی، بڑا نقصان مسلمانوں کا ہوا، لیکن ہمت مسلمانوں نے نہیں ہاری۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں حوصلہ اور ہمت عطا کرے، اور تاریخ اسلام کی صحیح